السلام علیکم حضرات۔ اسلامی تاریخ یعنی اتہاس کی پہلی کتاب طبقات ابن سعد طبقات الکبریٰ۔ اسلامی تاریخ کے بارے میں جب بھی کسی کو کوئی ریفرنس دینا ہوتا ہے تو عام طور پر وہ اسلامی اتہاسکار کے نام پر الطبری کو کوٹ کرتا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 250 سال بعد پیدا ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے نام پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 250 سال بعد بڑھا چڑھا کر کہے سنے جا رہے سچے جھوٹے قصوں کو بنا جانچ پڑتال کے اپنی کتاب میں شامل کر لیا تھا۔ جانچ پڑتال کے نہ کیے جانے کی وجہ سے ہی الطبری کی اکثر تحریریں پہلی ہی نظر میں قرآن اور صحیح احادیث کے ایک دم خلاف جاتی دکھتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر طبری کو اتنا وشواس کے قابل کیوں مان لیا گیا ہے، جبکہ نہ انہوں نے تاریخ لکھنے میں کوئی جھوٹ سچ کا احتیاط کیا اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے زمانے کے تھے جو ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں زیادہ صحیح صورت میں پہنچ پاتی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام کی تاریخ لکھنے کے لیے الطبری نے ہی پہلی بار قلم اٹھائی تھی، بلکہ اسلامی تاریخ کو ایک کتاب کی شکل میں طبری سے لگ بھگ 150 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ اسلام کی تاریخ سب سے پہلے ابو عبداللہ محمد ابن سعد یا ابن سعد انہوں نے لکھی تھی۔ ابن سعد کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 158 سال بعد کی ہے، یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب کئی تابعین حیات ہوں گے۔ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی زیادہ سچی خبریں ابن سعد تک پہنچنا ممکن تھا۔ تو ابن سعد کی لکھی اسلامی تاریخ کی کتاب طبقات ابن سعد، جو اسلامی تاریخ کی پہلی کتاب بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب کے زمانے میں لکھی جانے کی سبب یہ زیادہ معتبر بھی ہے۔ اس تاریخ کی کتاب کا اعتبار اس کی تحریروں سے بھی بڑھتا ہے، جو قرآن اور صحیح احادیث کے زیادہ موافق ٹھہرتی ہیں۔ یعنی کئی جگہ آپ بخاری کی مختصر احادیث پڑھ کر اس کے متن کو قرآن کے مطابق نہیں سمجھتے، لیکن طبقات ابن سعد میں ایسی ہی کئی باتوں کا خلاصہ ہو جاتا ہے، جس سے حدیث کے مختصر بیانوں سے پیدا ہوئی کنفیوژن دور ہو جاتی ہے۔ ایک دو بانگیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ حدیث میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا ذکر مختصر ایسے آیا ہے جس سے لگتا ہے کہ اس شادی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی، لیکن طبقات ابن سعد میں تفصیلی خلاصہ ہے کہ ایک صحابیہ خولہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے انہیں شادی کرنے کی صلاح دی تھی، جب ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو چکی تھی اس کے کچھ وقت بعد، اور خولہ رضی اللہ عنہا ہی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر اس نکاح کا پیغام لے کر گئی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہو جائے، لیکن تب عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت کسی اور سے طے تھی، اس لیے یہ رشتہ نہ ہو سکا۔ اس تحریر سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی عمر کی تو تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں، جو کہ 15 سال سے اوپر نیچے کی لڑکیاں تھیں، ان کی دیکھ بھال کر سکیں۔ پھر اسی کتاب میں آگے لکھا ہے، یعنی طبقات ابن سعد میں، کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے لڑکے والوں کی طرف سے منگنی توڑ دی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ قبول کر لیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی پہل نہیں کی تھی، بلکہ اس شادی کی پہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا حدیث میں مختصراً ذکر یہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ میں غلام بنا کر ان کی خوبصورتی پر آسکت ہو کر ان سے شادی کی، لیکن طبقات ابن سعد میں خلاصہ یہ ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے بچپن سے ہی اسلام کی طرف رغبت رکھتی تھیں، جس وجہ سے ان کا شوہر ان کو بری طرح مارا پیٹا بھی کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے بعد حضرت صفیہ کے بارے میں یہ جانا
کہ वो कबीले के सरदार के घराने की बेटी हैं, तो उन्हें बाइज्जत रिहा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये ऑफ़र दिया था कि आपको आपके रिश्तेदारों के पास पहुंचा दिया जाए। लेकिन सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुद ये फ़ैसला किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना चाहती हैं। ये खुलासे इस्लाम की पहली तारीख़ी किताब तबक़ात इब्न साद के हैं। मेरे ख़याल से मुसलमानों का ध्यान इस्लामी तारीख़ के रेफरेंसेस लेने के लिए तबक़ात उल कुबरा यानी तबक़ात इब्न साद पर ज़्यादा होना चाहिए बजाय किसी दूसरी किताब के। ये सही है कि तबक़ात इब्न साद के भी 100% सही होने की गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये दूसरी किताबों से कई दर्जे बेहतर है। शुक्रिया।